السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 51 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ وہ بھی کمرے سے نکلی ہی تھی جب اسے سامنے سے نیازی آتے دکھائی دیے۔ ڈیڈ، وہ بے ساختہ ہی چلا اٹھی۔ نیازی بھی اسے دیکھ چکے تھے، تبھی اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی، جبکہ اہانہ آنسوؤں کا ابلتا لاوا لیے بھاگتی ہوئی سیدھا ان کے سینے میں جا سمائی۔ اور پھر وہ تھی، نیازی تھے اور ان دونوں کے آنسو۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے آنسو چہرے پر بہہ رہے تھے، جبکہ ان کے دل پہ گر رہے تھے۔ کتنا انتظار کیا تھا انہوں نے اس دن کا، جب وہ انہیں دل سے ڈیڈ پکارے اور یوں ہی خود ان کے سینے سے لگ جائے۔ مگر یہ انتظار ختم بھی ہوا تو کب؟ یہ خواہش پھر بھر بھی آئی تو کب؟ ایسے وقت، ایسے حالات میں تو یہ سب دیکھنے کی سوچ نہیں رکھی تھی انہوں نے۔ اہانہ، میری گڑیا، میری جان، وہ شدت محبت سے بولے، اپنی اس جان سے پیاری بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس سے مل کر آج ان کے دل کو قدرے قرار آیا تھا۔ مگر مکمل تب آتا جب وہ اسے زیان کی قید سے رہائی دلا کر لے جاتے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اہانہ اب اس کے ساتھ رہنے کو قید تصور کرنا چھوڑ چکی تھی۔ وہ روتی ہوئی جب کتنی ہی دیر ان سے الگ نہ ہوئی تو انہوں نے خود ہی اسے خود سے الگ کیا، اور اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے جی بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ یوں تو روئی روئی سے آزردہ لگ رہی تھی، کافی متفکر اور پریشان، مگر چہرہ بھرا بھرا لگ رہا تھا، کہیں سے بھی کمزوری دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اور یہ دیکھ کر وہ ٹھٹکے تھے۔ اس کے چھوٹے ہونے سے لے کر اب تک وہ اچھے سے جانتے تھے کہ جب اہانہ ماضی کے پلندے کھولے خود کو کمرے میں مقید کیے کئی دن روتی ہی رہتی تھی تو اس کا اتنا سا منہ نکل آتا تھا۔ مگر اب ایسا کیوں نہ تھا؟ کہ زیان ان سے جھوٹ بولتا رہا تھا؟ مگر نہیں، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے تھے وہ جو زیان انہیں دکھاتا رہا تھا۔ اور پھر اہانہ کا خود بلک بلک کر کہنا کہ وہ اس شخص کے ساتھ رہی تو مر جائے گی۔ مگر وہ تو چنگی بھلی لگ رہی تھی۔ مگر نہیں، وہ اس کے ظاہری وجود سے دھوکے میں نہیں آنا چاہتے تھے، تبھی پوچھنے لگے، میری جان، تم کیسی ہو؟ وہ شخص تمہاری اس حالت پہ بھی رحم نہیں کھاتا ہوگا نا؟ کس قدر بے حس ہے وہ! نہ جانے کیوں خدا ایسے بھیڑیے کو اولاد کی نعمت سے نوازنے جا رہے۔ ایسے لوگ بے اولاد ہی رہیں تو اچھا ہے۔ متفکر لہجے میں اس کا حال پوچھنے کے بعد وہ زہر خن لہجے میں گویا ہوئے، جبکہ اہانہ ان کے اس سوال کا فوری طور پر کوئی جواب نہ دے پائی، بلکہ الٹا ان سے سوال گوئی، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ کیا زیان نے؟ ہاں، اسی نے بتائی۔ اگر اس کی جگہ تمہارا نام کسی اور سے ہوتا تو یقیناً اس خبر پر میری خوشی دیدنی ہوتی، مگر اب تو میں ابھی تک اپنے احساسات سے ناواقف ہوں کہ میں خوش ہوں یا غمگین۔ وہ واقعی نہیں جانتے تھے۔ تم سب باتیں چھوڑو، صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیسی ہو؟ کیسے ظلم ڈھاتا ہے وہ تم پہ؟ ترس گیا تھا میں تمہاری صورت دیکھنے کو، تمہاری آواز سننے کو، مگر وہ گھٹیا شخص مجھے تم سے ملنے نہ دیتا تھا۔ کیسے صبر کیا میں نے، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس کی دوری میں گزرے وقت کی تڑپ ان کی آنکھوں سے واضح چھلک رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ۔ اب اس سے زیادہ وہ کیا جواب دیتی کہ وہ کیسی ہے؟ جبکہ نیازی حیران تھے کہ وہ آخر کیوں پہلے کی طرح تڑپ کر ان سے یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ اسے لے جائیں۔ وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بہت تکلیف میں ہے، بہت اذیت میں ہے، وہ آخر کیوں نہیں کہہ رہی تھی؟ جبکہ آج تو اسے رو رو کر چیخ چیخ کر یہ کہنا چاہیے تھا، بلکہ یہاں سے خود فرار ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ تو یہاں زیان کو دیکھنے آئی تھی، انہیں بھلا کب معلوم تھا کہ اہانہ بھی یہیں مل جائے گی؟ اب تو ان کے لیے بہت آسانی ہو گئی تھی، یعنی وہ آسانی سے اسے یہاں سے لے جا سکتے تھے۔ جھوٹ مت بولو اہانہ، تم آخر کیوں مجھے سچ نہیں بتا رہی؟ کیا اس نے تمہیں کچھ بھی بولنے سے ڈرا دھمکا رکھا ہے؟ دیکھو اہانہ، تم اس کی فکر مت کرو، ہر ڈر ہر خوف اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ میں آج اور ابھی تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے آگے بڑھنے لگے۔ جب اہانہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی تو وہ رکے اور اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اہانہ چلو، انہوں نے اپنی طرف دیکھتی اہانہ کو گویا ہوش دلائی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ڈیڈ۔ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے وہ نفی میں سر کو جنبش دیتی بولی، ہولے سے بولی، جبکہ اس کے ہولے سے بولے گئے یہ الفاظ نیازی کے کانوں کو چیرتے گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو اہانہ؟ وہ چلا ہی تو اٹھے تھے۔ اس کے انکار پر جتنا حیران ہوتے اتنا ہی کم تھا۔ میں ہوش میں ہی ہوں ڈیڈ، اور یہ کوئی پاگل پن نہیں۔ میں فی الحال جانے سے انکار کر رہی ہوں کیونکہ میں اسے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ باپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، جبکہ باپ کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ بھاڑ میں گیا وہ اور اس کا حال، تمہیں اس کے حال کی پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ اہانہ، جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا، محبت کا ڈھونگ رچایا، تمہیں روز پل پل جانوروں کی طرح مارتا رہا، تمہیں اذیت سے دو چار کرتا رہا، آج تم اسی کا احساس کر رہی ہو؟ آج تمہیں صرف اسی کا خیال ہے؟ یاد ہے یا بھول گئی کہ تم مجھ سے فریاد کرتی رہی کہ میں تمہیں اس کمینے شخص کے چنگل سے رہائی دلوا دوں، اور جب آج لے جانا چاہ رہا ہوں تو تم آزاد ہونا نہیں چاہتی، اور اس سب کے باوجود بھی کہہ رہی ہو کہ ہم ہوش میں ہوں اور پاگل پن نہیں کری؟ جانتی بھی ہو کہ میں بھی پل پل تمہاری تکلیف کا سوچ کر تڑپتا رہا،
ہر وقت بس یہی سوچتا رہا کہ کیسے تمہاری اس شخص سے جان چھڑواؤں، مگر تم تو خود اس کی جان نہیں چھوڑنا چاہتی۔ آخر میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گئے، جبکہ وہ ان کی کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ مگر وہ کیا کرتی، حالات ہی ایسے تھے۔ وہ چاہ کر بھی فی الحال اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کی قسم پہ نہیں رک رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کی قسم کو بھی فراموش کیے بنا کچھ سوچے فٹ سے چل پڑتی، مگر اب جو وقت تھا وہ بہت کڑا تھا، اس کے لیے بھی اور زیان کے لیے بھی۔ اسی وقت میں اسے اپنی محبت کا اصل فرض ادا کرنا تھا، بھلے دوسری طرف سے فرض ادا نہ ہو سکا تھا، کیونکہ اسے تب زیان کو اس سے محبت نہ تھی۔ یہ محبت تو بعد میں دل میں پلنا شروع ہوئی۔ وہ آج بھی دل کو اس کی محبت سے خالی نہیں کر پائی تھی، اور جب محبت تھی تو پھر احساس بھی تھا۔ جس محبت میں احساس ہی نہ ہو وہ بھلا محبت ہی کیا؟ مجھ سے بدگمان مت ہوں ڈیڈ، ایسا نہیں ہے کہ میں جانا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا کہ میں فی الحال جانا نہیں چاہتی۔ نیازی نے اس کے انکار پر جو اس کا ہاتھ چھٹکا تھا، اہانا اب کے خود ان کا ہاتھ تھامتی فی الحال پہ زور دیتی بولی، اہانا تم پاگل ہو کیا؟ کہ تمہیں یہ سوچ نہیں آ رہی کہ آج نہ گئی تو پھر سے قید ہو کر رہ جاؤ گی؟ خدا نے تمہیں اس ظالم سے فرار کا ایک بہت اچھا موقع دیا ہے، کیوں گنوا رہی ہو اسے؟ ایک بار اس گھر سے چلی گئی تو فریاد کرتی رہ جاؤ گی، اور وہ تمہیں جانے دے یا میں تمہیں لے جاؤں؟ مت کرو اس گھٹیا کا احساس جس نے تمہارا احساس نہ کیا۔ اس کمینے صرف مرد کو تو اپنے بچے تک کی پرواہ نہیں، اس سے بھی بدتر کوئی ہو سکتا ہے کیا، جو ننھی جان تک کو نہ بخشے؟ ارے ایسے شخص کا تو مر جانا ہی بہتر تھا، نہ جانے کیوں زندہ بچ۔ نہیں ڈیڈ پلیز چپ کر جائیں۔ وہ زیان کے لیے منہ سے زہر ٹپکا رہے تھے، مگر آخری بات پر اہانا کا دل کٹا، وہ تڑپ کر بول اٹھی، جبکہ اس کی یہ جاگتی محبت نیازی کے دل و دماغ پہ ہتھوڑے برسا کر زخموں کا سبب بن رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ اس وقت تو انہیں اہانا پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ کیوں چپ کر جاؤں؟ تمہارے دل میں آخر اس کا اتنا احساس کیوں جاگ رہا ہے؟ یہ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اگر تم ابھی بھی اس کی محبت میں مر رہی ہو تو بہت غلط کر رہی ہو۔ لعنت بھیجو محبت پر، اور چلو میرے ساتھ، کیونکہ اس احساس کے پیچھے انکار کر کے تم اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہی ہو، اور میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ مستحکم لہجے میں بولتے اس کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتے ہوئے کوریڈور سے جانے لگے، مگر ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ اہانا نے پورا زور لگاتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ آزاد کروایا تو وہ وہیں رکے اور ششتر سے پلٹے۔ اہانا؟ وہ متحیر سے بس اس کا نام لے کر رہ گئے تھے۔ ڈیڈ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے آخر؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئی اور دیوار سے لگے بینچ پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ گئی۔ کیا سمجھوں میں؟ آخر تم ہی بتا دو۔ وہ بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بنا سر اٹھائے بولی۔ وہ برا ہے، اور بہت ہی برا ہے۔ تم نے اس برے شخص کا انتخاب کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے نزدیک وہ کم برا کب اور کیسے ہو گیا، جبکہ تم تو اس کے ساتھ کو اپنے لیے موت تصور کر رہی تھی۔ انہوں نے خود ہی اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اپنی طرف کیا اور پوچھنے لگا، وہ بدل گیا ڈیڈ، وہ بہت بدل گیا۔ مجھ پہ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، وہ مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا، میری ہر بدتمیزی پہ خاموش رہتا ہے، میرا ہر برا بھلا سنتا ہے، اور جب سے اسے یہ گڈ نیوز ملی ہے وہ دن رات بس میری ہی فکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ واقعی بدل گیا ہے۔ تو آخر وہ مان ہی چکی تھی کہ وہ دکھاوا نہیں کر رہا بلکہ سچ میں بدل گیا، مگر یہ زیان کے سامنے نہ کہہ سکی، نہ ہی کہنا چاہتی تھی۔ اوہ میری بھولی بیٹی، تم نہیں جانتی اس کے مکاریوں کو، وہ یہ صرف اور صرف ناٹک کر رہا ہے، سراسر دکھاوا ہے یہ، میں اچھی طرح سے واقف ہوں اس کی فطرت سے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ بیوقوف بنا رہا تھا اور اہانا بیوقوف بن رہی تھی۔ آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے ہیں آپ اس کی فطرت سے واقف؟ الٹا اہانا نے ایسا سوال کر ڈالا تھا جس کا جواب دینے میں وہ پھنسے تھے۔ بولے نا ڈیڈ، آخر کیسے آپ اس کی فطرت سے اتنی آگاہی رکھتے ہیں جو یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی فکر سراسر دکھاوا ہے؟ مجھے سچ سچ بتائیں ڈیڈ کہ آپ کے اور زیان کے بیچ کس بات کو لے کر کوئی دشمنی تو نہیں چل رہی؟ کیونکہ اس نے نہ صرف میرے ساتھ غلط کیا بلکہ آپ کو بھی بنا قصور جیل جانا پڑا، جس کا سبب وہی تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا، کم از کم آپ ہی بتا دیں۔ اہانا سراسر اندازہ لگا رہی تھی، جبکہ اس کی دشمنی والی بات پر نیازی نے بمشکل اپنے تاثرات کو کنٹرول میں رکھا تاکہ وہ کچھ بھانپ نہ لے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اہانا؟ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ میری تو کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کر ڈالا ہے اس کے بعد سے اس پوری دنیا میں اگر میں کسی سے نفرت کرتا ہوں تو وہ صرف اور صرف اسی سے۔ وہ تنفر سے گویا ہوئے، جبکہ اہانا سوچنے لگی کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی نفرت تو وہ بھی اس سے نہ کر پائے۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ مجھے تم سے، تمہارے وجود سے اور تمہارے لمس سے نفرت ہے، مگر نہیں، وہ تو صرف اور صرف غصہ تھا جو اس کے منہ سے ایسے لفظ نکلواتا تھا۔ جب محبت ختم ہی نہیں ہوئی تو بھلا نفرت کیسے پیدا ہو سکتی تھی؟ جہاں محبت ہو وہاں نفرت بھلا کیسے آسانی سے اپنی جگہ بنا سکتی تھی؟ میں تو اسے جانتا تک نہیں تھا، اس سے متعارف تو تم نے مجھے کروایا تھا، اور کاش نہ کروایا ہوتا، کاش اہانا کہ میں نے تمہاری بات ہی نہ مانی ہوتی۔
وہ شدید پچھتاوا لیے ہوئے تھے، جبکہ کہیں نہ کہیں یہ کاش اس کی وہ صرف تمہیں جھوٹی فکروں میں پھنسا رہا ہے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو صرف اپنے بچے کے سبب۔ جیسے ہی بچہ ہوگا وہ تمہیں پھر سے وہی درد دے گا، اسی اذیت سے گزارے گا جس سے چند مہینوں کے لیے رکا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں کھولنا چاہتا تھا تاکہ اسے بس یہاں سے لے جائیں۔ میں آپ کی باتوں پہ یقین کر لیتی اگرچہ اس نے مجھے یقین نہ دلایا ہوتا کہ وہ نہ ہی مجھے اب کوئی تکلیف پہنچائے گا اور نہ ہی خود سے باندھ کر رکھے گا۔ ڈیڈ، اس کے روشانی کی قسم کھائیے کہ وہ مجھے اب کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بچہ ہوتے ہی مجھے آزاد کر دے گا، میرا بچہ بھی میرے پاس ہی رہے گا۔ بس وہ مجھے تب تک اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، میرا خود خیال رکھنا چاہتا ہے، اور وہ ایسا کرتا بھی رہا ہے۔ آپ بھلے برا مان جائیں ڈیڈ، مگر اسے آپ مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے۔ اصل بات تو کھل کے اب سامنے آئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ لب بستگی اختیار کر گیا۔ اب اسے کیا بتاتے کہ جو چہرہ زیان کا انہوں نے دیکھا تھا اور جو اہانہ نے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے اسلوب سے ان سے زیادہ آگاہی کوئی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے قسم کھائی اور تم نے یقین کر لیا؟ نیازین اتنی آسانی سے کیسے زیان کی قسم کو سچی جان کر ہار مان لیتے؟ آپ نہیں جانتے ڈیڈ، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ اپنی بہن سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ روشانی میں تو اس کی جان ہے اور وہ ساری دنیا کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، مگر اپنی بہن کی نہیں۔ میں نے اس کی قسم پہ یقین کر لیا، اب آپ بھی کر لیں۔ اہانہ انجان تھی کہ نیازی اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کے پیچھے کتنا پاگل ہے۔ پھر بھی اہانہ، اگر وہ قسم سے مکر گیا تو؟ بیٹا میں کیسے یقین کر لوں؟ میں تو ایک پل کے لیے بھی تمہیں اس کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتا۔ دل میں جو خدشات تھے اس سے کیسے پیچھا چھڑواتے؟ معاملہ بیٹی کا تھا، وہ بیٹی جس کے پیچھے وہ مہینوں سے اذیت میں تھے۔ نہیں مکرے گا، یقین کر لیں، وہ روشانی کی قسم سے ہرگز نہیں مکرے گا، کبھی یہ قسم نہیں توڑے گا۔ آپ میرے لیے بے فکر ہو جائیں، میں وہاں اب کوئی تکلیف بھرے دن نہیں کاٹ رہے۔ ہاں، مگر ان مہینوں کے گزرنے کا مجھے بھی شدت سے انتظار ہے۔ ان کا ہاتھ تھامے انہیں یقین کر کے بے فکر ہو جانے کا کہتی وہ مدھم سا مسکرائی۔ اسی مسکراہٹ سے وہ انہیں پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ نیازی نے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا کر گویا اپنے سر میں اٹھتے درد کو کم کرنے کی کوشش کی، اور پھر ایک طویل سانس بھر کر ہوا کے سپرد کرتے بولے، بہت مشکل ہے اہانہ، بہت مشکل ہے میرے بچے تمہیں ایسے چھوڑ کر جانا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں چاہوں تو تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن سوچ رہا ہوں اگر واقعی وہ سچا ہے تو پھر میں ایسا کرنے پہ جلال میں آ جائے گا، اور اس کا جلال کیسا طوفان لے کر آئے گا وہ میں سوچنا نہیں چاہتا۔ وہ مان چکے تھے۔ طوفان تو ممکن تھا تب بھی آ جاتا اگر میں اپنی مرضی سے بھی آپ کے ساتھ چل پڑتی، کیونکہ اسے میری مرضی کہ آپ کی زبردستی سے کوئی سروکار نہ ہوتا، اسے سروکار تو میرے جانے سے ہوتا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر میں ہر طوفان کی آ کے خود آڑ بن جاتا، مگر تمہیں گرم و سرد ہوا تک نہ لگنے دیتا۔ مگر اب تو ایسی نوبت ہی ختم کر دی تمہاری باتوں نے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ چھوڑے نہ یہ باتیں، اب تو یہ طے ہے کہ میں جلد اپنے گھر لوٹ کر آؤں گی، تو بس آپ انتظار کریں اور فکر بالکل نہ کریں۔ یہ بتائیں کہ گھر میں سب کیسے ہیں، ہادی کیسا ہے؟ اس نے باتوں کا رخ موڑ ڈالا۔ سب ٹھیک ہیں بیٹے سوائے میرے، مگر اب تمہیں دیکھ لیا ہے نا تو مجھے بھی کچھ سکون آ گیا ہے، نیازی نے محبانہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر کتنی ہی دیر وہ اسے نظروں میں بھرتے رہے۔ 2 گھنٹے کیسے گزر گئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جانے کو دل تو راضی بالکل نہیں آ نا، مگر جانا تو ہے ہی۔ ہاں لیکن جب تک وہ یہاں ہے میں روز تمہیں دیکھنے آیا کروں گا، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ وہ چند دن روز اس سے مل سکیں گے یہ جان کر وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکے تھے۔ آپ اس سے نہیں ملیں گے کیا؟ اہانہ نے نام تو نہ لیا، مگر وہ جانتے تھے سوائے زیان کہ وہ اور کس کے بارے میں بات کر سکتی ہے بھلا۔ مجھے اس کے حال سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ جیے یا پھر مرے، تنفر سے کہتے وہ جانے لگے جب اہانہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز ڈیڈ، میری خاطر بس اس کا حال پوچھ لیں، اور گزارشانہ لہجے میں بولی تو نیازی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں وہ تھا۔ زیان جو سویا ہوا تھا اب اٹھا تو کمرے کو اہانہ کے وجود سے خالی پایا، مگر ابھی اسے اٹھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب دروازہ کھلا تو اہانہ اندر آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر زیان کے لب مسکرائے، مگر پھر اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوتے نیازی کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی، چہرے کے تاثرات میں شدید سختی آ گئی۔ وہ اس وقت اس قابل نہ تھا ورنہ اس شخص کا منہ توڑ دیتا، منہ ہی نہیں بلکہ اس کا پورا وجود ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ نیازی کو بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا، صرف اہانہ کی خاطر چلے آئے، ورنہ اس کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ نیازی چلتے ہوئے اس کے قریب سٹول پر آ بیٹھے اور پھر نظریں اس کے لال بھبوکا چہرے پر ڈالی، اور پھر اوپر سے نیچے تک اس کے پٹیوں سے جکڑے وجود کو دیکھ کر لبوں پر ایسی مسکان آ ٹھہری جس سے زیان کا تو دل ہی راکھ ہو گیا، جبکہ ان کا اندر تک سرشار۔ اہانہ تو صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ بہت افسوس ہوا تمہارے ایکسیڈنٹ کا جان کر، اور اس سے بھی زیادہ افسوس بلکہ دکھ ہو رہا ہے تمہیں دیکھ کر۔ لہجہ تو ان کا ایسے تھا جیسے افسوس اور وہ بھی مجھے ہو ہی نہ جائے۔ کل سے زیان کو بہت سے جاننے والے ملنے آ چکے تھے۔ اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر میڈیا میں بڑھ چڑھ کر پھیلائی گئی تھی۔ معاف کرنا نیازی صاحب، مگر آپ کو دیکھ کر لگ تو کہیں سے نہیں رہا کہ آپ کو رتی بھر بھی افسوس ہوئے۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ لگتا ہے چوٹ نے تمہاری آنکھوں پہ کافی گہرا اثر چھوڑا ہے جو تم صحیح سے دیکھ بھی نہیں پا رہے۔
آہنا بس دور بیٹھی لب کاٹتی رہی کہ جو سب ہوا تھا اس کے بعد سے ان دونوں میں ایسی ہی گفتگو ہو سکتی تھی۔ میں اندھا بھی ہو جاتا تو یقین سے کہتا کہ اگر اس دنیا میں میرے اس حال پہ کسی ایک بندے کو ذرا بھر بھی دکھ نہیں ہے تو وہ آپ ہیں نیازی صاحب۔ انہیں تمیز کے ساتھ کس دل سے مخاطب کر رہا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ نیازی کو یہاں دیکھ کر اس کی اندرونی حالت ظاہری حالت سے بھی کہیں گنا بری ہو رہی تھی۔ میرے دکھی نہ ہونے کا سبب بھی تمہاری حرکتیں ہی ہیں، ورنہ آج میرا دل تمہاری فکر میں یقیناً گھلا جا رہا ہوتا، مگر جو تم نے میری بیٹی کے ساتھ کر ڈالا ہے اس کے بعد سے تو تم مجھے ایک نظر بھی اچھے نہیں لگتے، بلکہ جتنے برے تم لگنے لگے ہو شاید ہی اتنا کوئی لگتا ہو۔ چاہ کر بھی وہ اپنے لہجے کو تلخ و تند ہونے سے روک نہ پائے، جبکہ جانتے بھی تھے کہ زیان کے آگے شیر بننا انہیں بھاری پڑ سکتا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے نہیں بلکہ لیٹے لیٹے بھی ان کی اصلیت آہنا کے سامنے کھول کر رکھ سکتا ہے۔ آپ کی بیٹی نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ باتیں تو پرانی ہو چکی ہیں، اب وہ میرے ساتھ خوش ہے۔ زیان نے ایک جلی کٹی مسکراہٹ اس کے سپرد کی تو آہنا نظریں چرا گئی۔ خوش تو نہ تھی مگر بتایا تو اس نے واقعی تھا کہ وہ اب پہلے سا نہیں رہا۔ ہاں بتایا، بہت اچھے سے بتایا ہے کہ اس نے کہ صرف چند مہینے ہیں ڈیڈ، پھر میں اس پاگل انسان سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالوں گی۔ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی نہیں بلکہ گناہ ہے، اور اس گناہ کی اپنے رب سے میں روز معافی مانگتی ہوں، اور معافی اس دن قبول ہوگی جب مجھے اس شخص سے رہائی نصیب ہوگی۔ جواباً نیازی بھی جان بوجھ کر غلط بیانی کر کے اس کا دل چھلنی پر کر گئے۔ زیان نے بے اختیار آہنا کی طرف دیکھا جو پہلے کی طرح اب بھی نظریں چرا گئی، کیونکہ پہلی بات میں واقعی سچائی تھی جبکہ دوسری بات پہ وہ بھی اندر ہی اندر دکھی ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کا باپ ایسا دانستہ زیان کو تکلیف دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ زیان نے زخمی اس پہ سے ہٹائیں اور دکھی پن سے نفی میں سر کو جنبش دے گیا۔ گناہ تو خیر آپ نے بھی بہت سے کیے ہوں گے، کچھ گناہوں سے تو میں بھی واقف ہوں، اگر آپ کہیں تو یاد کرواؤں کیا؟ بس اتنی ہی دیر وہ نیازی کی اس دلیری کو برداشت کر سکتا تھا، جبکہ اس کی اس زمانی بات سے نیازی کی گویا ہوا نکلی اور حالت ٹائٹ ہوئی۔ میرے گناہوں کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، تم اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو۔ خیر مجھے اب چلنا چاہیے، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ انہوں نے بات بھی سنا دی اور پھر جانے کو کھڑے بھی ہو گئے تاکہ مزید اس کی کوئی بھی بات آہنا کو ان کی طرف سے مشکوک نہ کر دیں۔ جائیے، ضرور جائیے، مگر ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا ایک کام کر دینا۔ وہ اٹھے تو ساتھ ہی زیان بول اٹھا، میں نے کہا نا مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، سرد لہجے میں کہتے وہ اس کی بات کو بنا کوئی اہمیت دیے آگے بڑھنے لگے۔ زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں، بس پولیس کو انفارم کر دیجیے گا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا نہیں بلکہ کروایا گیا ہے۔ میں بیان دینا چاہتا ہوں، وہ جو آپ کے خاص دوست ہیں ملک شبیر، انہیں اطلاع کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ بھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ زیان کی اس بات پر ان کے قدم وہیں رکے تھے بلکہ جکڑے گئے، جبکہ آہنا نے بھی جھٹ سے سر اٹھا کر اس کی طرف تحیر زدہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میرا مطلب ہے کہ ایسے کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ کسی نے تمہارا ایکسیڈنٹ کروایا؟ وہ بھی پلٹے تھے۔ یقین ہے اور 100% یقین ہے کہ سب کروایا گیا ہے۔ وہ اندر تک اترتی نگاہوں سے انہیں دیکھتا یوں بولا کہ ان کی نگاہوں اور لہجے پہ نیازی لب بستہ ہی رہ گئے۔ تم جیسے انسان کے تو ہزاروں دشمن ہوں گے، اب پولیس کس کس کو پکڑے گی؟ ہزاروں نہیں نیازی صاحب، میرا صرف ایک ہی دشمن ہے، اور وہ کون ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ کون میری جان لینے کے در پر ہے۔ وہ کس کی بات کر رہا تھا یہ وہ بھی جانتا تھا اور نیازی بھی۔ کون ہے وہ؟ یہ سوال نیازی تو غلطی سے بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ سوال آہنا کی طرف سے آیا تھا۔ ہے کوئی آہنا؟ تم بھی جانتی ہو مگر میں نام نہیں لوں گا۔ وہ جواب تو آہنا کو دے رہا تھا جبکہ دیکھ نیازی کو رہا تھا۔ مگر کیوں نہیں بتاؤ کہ کون ہے، کس پہ شک ہے، ہمیں بتاؤ تو۔ آخر کیوں اس کا شک اپنے باپ کی طرف نہیں جا رہا تھا؟ کیا اس لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی جبکہ نیازی کو اس وقت آہنا کا پوچھنا شدید برا لگا، شدید ناگوار گزرا۔ ان کی بیٹی ان کے پیروں پہ کلہاڑی مارنے والا کام کر رہی تھی، جبکہ زیان نے نیازی کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ بتا دوں کیا؟ نیازی کی آنکھوں میں عمدہ خوف ہی ان کا جواب تھا۔ وہی ہنی جس نے میرے ماں باپ کو مارا، اب وہی مجھے بھی مارنا چاہتا ہے۔ اب کی بار نظریں آہنا کی طرف پھیر کر جواب دیا گیا جبکہ نیازی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ او مائی گاڈ، تو تم تب سے خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ تم نے پولیس کو کیوں انفارم نہیں کیا؟ وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے، ایک کوشش ناکام ہوئی تو وہ ضرور دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تمہیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، ابھی کے ابھی پولیس کو انفارم کرو تاکہ تم سیکیور ہو سکو۔ متفکر سی گویا ہوئی جبکہ نیازی نے سختی سے اپنا ماتھا دبایا۔ اف اف آہنا، کیا کر رہی ہو تم؟ دل ہی دل میں آہنا کو گھرکا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام میرے پیارے سسر صاحب کریں، کیونکہ سسر جی کریں گے نا پولیس کو انفارم، اس نے امید طلب لہجے میں پوچھا جبکہ نگاہیں زہر اگل رہی تھیں۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور کروں گا انفارم، وہ ایک لفظ چبا کر بولے۔ اب یہ بھی تو ظاہر کرنا تھا کہ ایکسیڈنٹ انہوں نے نہیں کروایا۔ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ زیان صرف آہنا کے سامنے خوف پیدا کرنے کو الزام لگا رہے۔ ہاں جو خوف آنکھوں سے چھلک رہا تھا وہ دوسری باتوں پہ ظاہر کر رہے تھے۔ آہنا کیا تم ڈاکٹر کو بلا سکتی ہو؟ میرے سر میں شدید درد اٹھ رہا ہے۔
اچانک زیان نے سر درد کی اداکاری کرتے ہوئے پٹی سے جکڑے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ اندر زخم سے کسی بھی وقت درد کی ٹیسیں زور پکڑ لیتی تھی، مگر نیازی جانتے تھے کہ یہ صرف اداکاری ہے، اکیلے میں بات کرنے کا بہانہ ہے۔ وہ جتنا اس کے سامنے سے بھاگنا چاہتے تھے اتنا ہی اس سے سامنا ہو رہا تھا۔ پہلے جانے لگے تو آہانہ نے روک لیا، اب جانے لگے تو زیان کے مطلب میں لپٹی باتیں۔ آہانہ سر ہلاتی فوراً سے کمرے سے نکل گئی۔ اسے یہاں سے بھیجنے کا تمہارا مقصد اچھے سے سمجھتا ہوں میں، وہ تیوری پہ بل لیے بولا، اور مجھے راستے سے ہٹانے کا مقصد بھی میں اچھے سے سمجھتا ہوں نیازی، وہ بھی انہی کے انداز میں گویا ہوا۔ یہ سراسر الزام لگا رہے ہو تم مجھ پہ، مجھے تمہیں راستے سے ہٹانا ہی ہوتا تو میں یہ کام بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ ایک معقول وجہ تھی ان کے پاس خود کو اس الزام سے نکالنے کے لیے۔ بہت پہلے تو اس لیے ایسا نہیں کر سکے کیونکہ تب تک تو سب برداشت کر رہا تھا، مگر جیسے ہی تیری برداشت جواب دے گئی تو نے مجھے مارنے کا پلان ترتیب دے ڈالا۔ وہ بھی زیان تھا، چٹکیوں میں پکڑ لیتا تھا چھپی ہوئی پلاننگ کو بھی۔ برداشت تو میری کب کی جواب دے چکی تھی، اگر مجھے یہ قدم اٹھانا ہوتا تو کب کا اٹھا چکا ہوتا، اور میرا وار تو تمہیں اگلی سانس کی مہلت بھی نہ دیتا۔ نہیں ماننا تھا انہیں کہ وہ ہیں اس سب کے پیچھے، کیونکہ پھر بہت برا ہو سکتا تھا، مگر افسوس تیرے لیے کہ مجھے مہلت تھی، مہلت مل گئی تاکہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے اگلے جہاں تک پہنچا سکوں جیسے تو نے مجھے پہنچانے کی کوشش کی۔ زیان بھی ماننے کو راضی نہ تھا، وہ بھی اسی بات پہ اٹکا ہوا تھا کہ نیازی اس کو مارنا چاہتا تھا۔ تمہاری ایک بار میں سمجھ نہیں آتا، جب کہا ہے کہ میں نے تمہیں مارنے کی کوشش نہیں کی تو مطلب نہیں کی، فالتو میں الزام دھرنا بند کرو مجھ پہ۔ اب کیا تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہوگا تو اس کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہوگا کیا؟ وہ چلا اٹھے۔ یوں چلا کر تم خود کو اس سب کے بیچ سے نکال ہی سکتے، جتنا مرضی بکلو نیازی کہ تمہارا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں، مگر میں نہیں مانوں گا کیونکہ تو کمینہ تھا اور کمینہ ہے، اور تیرے کمینے پن نے نہ صرف میرے ماں باپ کی جان لی بلکہ میری بھی لینی چاہیے۔ مگر میری بات کان کھول کر سن لے، ایک بار میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا نا تو سالے کتے تیری تو میں حلق سے ہاتھ ڈال کر جان نکالوں گا۔ کیا بکواس کی کہ فالتو الزام دھر رہا ہوں؟ ارے مجھے 100% یقین ہے کہ تو ہی وہ بے غیرت ہے جس نے میرا ایکسیڈنٹ کروایا، مگر اب کچھ دن بس تو اپنی خیر منا لے، پھر تیرا وجود اس دنیا سے اٹھ نہ گیا تو میں بھی اپنے باپ کا نہیں۔ وہ آتش فشاں بنا ہوا تھا، چہرے پر ہاتھ پھیرتا بھیجے ہوئے لہجے میں بولا تو نیازی اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ بہت بار بکواس کی تھی تجھے کہ ایسا کچھ بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے جان سے مار کر اس وقت تو خوشیاں ہرگز نہ منا رہا ہوتا، کیونکہ میری موت سے تو آزاد ہرگز نہ ہوتا، بلکہ تیرے سارے کرتوت، تیرے سارے گناہ دنیا کے سامنے آ جاتے۔ کہا تھا، بہت بار کہا تھا کہ میں گیا تو اپنے پیچھے تیرے گناہوں کی پوٹلی سب کے سامنے کھولتا جاؤں گا۔ ایک لمحے میں میری موت ہوتی جبکہ دوسری لمحے شہر میں تیرے قاتل ہونے کے چرچے شروع ہو جاتے۔ ہر اسکرین پر وہ ویڈیو چل رہی ہوتی جس میں تو نے 2 جانوں کا بے دردی سے خون بہایا۔ یہی نہیں بلکہ وہ ویڈیو بھی جس میں نے بیان کر رکھا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس حادثاتی قرار مت دیا جائے، کیونکہ میرے ماں باپ کو مارنے والا نیازی خان مجھے بھی دھمکیوں پہ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ اور پھر کیا ہوتا اس کے بعد؟ یہی کہ تجھے سزائے موت نہیں بلکہ سیدھا سیدھا پھانسی چڑھایا جاتا۔ زیان کے تاثرات آگ میں لپٹے ہوئے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں نظروں سے بھسم ہی کر ڈالے۔ زیادہ دور نہیں بلکہ چند ایک قدموں کے فاصلے پر ہی کھڑے تھے وہ۔ زیان کوشش کرتے تو آگے ہو کر یہیں سے ان کا گریبان پھاڑ کر رکھ دیتا اور 2-4 دھر بھی دیتا۔ نیازی کچھ بھی کرے تو اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، وہ ہمیشہ کئی قدم آگے رہتا تھا اور وہ ہر بار بے بس ہو جاتے تھے۔ کاش کہ تم مر جاتے، اسی وقت وہیں مر جاتے۔ یہ حسرت پوری نہ ہو سکی، وہ اسے مارنے میں ناکام ٹھہرے تھے۔ یہ ان کا دل چاہ رہا تھا اپنا سر زور سے دیوار سے دے مارے، یہ اسی غلام دین کا جس کے کیے وار سے وہ بچ نکلا۔ انہوں نے سوچا تھا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کم از کم اس کا وجود تو اس دنیا سے اٹھے گا۔ باقی راز کا افشاں ہونا، اس بارے میں انہوں نے زیادہ سوچا نہ تھا۔ سوچا بھی تو یہی کہ ممکن ہے وہ بس انہیں ڈراتا ہی ہو تاکہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا سکیں، اس کی موت کے بعد ممکن ہے کہ راز نہ کھلے۔ انہوں نے سوچا اس پلان پر ایک دم نہیں بلکہ کچھ وقت گزار کر عمل کریں گے، تاکہ اگر وہ زندہ بچا تو اس پر شک نہ جائے، اور پلان بھی ایکسیڈنٹ کا بنایا تھا تاکہ سب حادثاتی لگے۔ مگر ان کی بہت بڑی بھول تھی، زیان نے تو انہیں چٹکیوں میں پکڑ لیا تھا۔ میں نے تمہیں کوئی دھمکی نہیں دی، نہ ہی تمہارے مروانے کی کوشش کی ہے۔ میں ابھی بھی کہوں گا کہ یہ مجھ پہ الزام، بس ایک بار میں ٹھیک ہو جاؤں، کہا نا کہ حلق میں ہاتھ ڈال کر جان نکالوں گا تیری۔ ان کی بات کو بیچ میں ٹوکتا وہ پھر سے پہلے والا جملہ دہرانے لگا، جبکہ نیازی سمجھ گئے کہ ہر بات، ہر اداکاری فیل ہے۔ کاش تم مر ہی جاتے، میری اور میری بیٹی کی تم جیسے بھیڑیے سے جان خلاصی ہو جاتی۔ وہ اب کے منہ پہ بولے تھے، مر جاتا تو پھانسی ہو جاتی، کہا نا میری موت تیری بھی موت۔ ابھی بھی پولیس کے آگے سب کھول کر میرا تجھے پھانسی دلوانے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ تیرے وجود کو تو میں اپنے ہاتھوں سے خون سے رنگوں گا۔ تو نے یہ سب کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے نیازی، اور اس غلطی کا خمیازہ تو بہت جلد بھگتے گا، بہت جلد اور بہت ہی برا خمیازہ، وہ بھی موت کی صورت میں۔
موت بھی ایسی کہ تو تڑپے گا، چنگھاڑے گا، دھاڑے مار مار کر مجھ سے بھیک مانگے گا زندگی کی، مگر اس وقت میں واقعی میں تجھے وہ بھیڑیا بن کر دکھاؤں گا جو بے دردی سے تیری کھال نوچ ڈالے گا اور تجھے چیر پھاڑ ڈالے گا۔ یہ بات میری لکھ کر رکھ لے۔ وہ بہت ضبط کیے ہوئے تھا، جسم کا سارا خون گویا چہرے پر جمع ہو کر رہ گیا تھا۔ نیازی نے تھوک نگلا تو گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، جبکہ ان کی اس حرکت پہ زیان کو مزہ آیا تھا، یعنی کہ وہ شدید خوف کی لپیٹ میں آ ہی گئے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتے تبھی دروازہ کھلا اور آہانہ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی اندر داخل ہوا۔ وہ داخل کیا ہوئے نیازی یوں باہر کو لپکے جیسے زیان کے ہاتھ ابھی کے ابھی ان کے حلق کی طرف بڑھا، جبکہ آہانہ ان کے اس طرح بنا ملے جلدی سے چلے جانے پر متحیر ہی تو رہ گئی تھی۔ ڈیڈ! اس نے پکارا بھی، مگر وہ کان گویا بند کیے ہوئے تھے، بس لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکلنے کی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔